حضرت سیدنا محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران جب جنت کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی کسی کو خیرات کرتا ہے، خیرات کرنے کی، صدقہ دینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، تو خیرات کرنے والے کو 1 پیسے کے بدلے میں اس کے 10 گنا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بلا سودی قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 18 گنا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ مطلب خیرات سے قرض کا جو ثواب ہے تقریباً ڈبل ہے، 2 حصے اس سے، یعنی کہ خیرات کرنے میں آپ کو جو 1 حصہ ثواب ملا، 10 حصے، اس کے 18 حصے، تو قریب دگنا حصہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا قصہ ہے؟ مطلب ہے کہ خیرات کرنے میں آدمی اپنی ملکیت کو ختم کرتا ہے۔ خیرات جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اب اس پیسے پر آپ کا کوئی اختیار نہیں رہتا، مگر قرض دینے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ قرض دیا ہوا پیسہ آپ کو پھر دوبارہ واپس ملتا ہے، آپ کی ملکیت اس میں ختم نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خیرات میں زیادہ ثواب ہونا چاہیے تھا، اس کے برخلاف بلا سودی قرض دینے میں جو نا زیادہ ثواب بتایا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ عالیہ میں ادباً عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آدمی خیرات مانگنے والا ہوتا ہے، اس کے مانگنے پر خیرات دی جاتی ہے، تو خیرات مانگنے والا، اس کو خیرات مانگنے کی عادت ہوتی ہے، اس کو ضرورت ہو بھی تو خیرات مانگتا ہے، ضرورت نہ بھی ہو تو خیرات مانگتا ہے۔ مطلب کیا، اس کا کام ہی، اس کی مصروفیت ہی وہ ہے، اس کا کاروباری وہ ہے کہ خیرات مانگتا ہے، تو اس لیے اس کو دینے میں ثواب کم ہے۔ اور برخلاف اس کے کہ جو قرض مانگتا ہے آدمی ضرورت کے طور پر، بعض لوگ تو جو نا لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک شیوا بنا لیتے ہیں، اپنا ایک طریقہ کار بناتے ہیں، نہیں، اس کے بارے میں نہیں، بلکہ جو حقیقت میں قرض کے لیے پریشان ہو کر جو نا وہ قرض مانگتا ہے، تو وہ قرض مانگنے والا اپنی مصیبت کے وقت میں شرم سے بالکل کٹ کر وہ قرض مانگتا ہے، تو اس لیے چونکہ اس کو سخت ضرورت ہوتی ہے، خیرات میں ضرورت نہیں بھی ہو تو خیرات مانگنے والا خیرات مانگ رہا ہے، مگر جس کو حقیقت میں قرض کی ضرورت ہے اور وہ کسی سے مدد مانگ رہا ہے پیسوں کی، تو وہ قرض جو ہے چونکہ اس کو حقیقی ضرورت ہے تو قرض دینے میں اس کا 2 گنا ثواب رکھا گیا ہے۔